بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ بی ایس پولیٹیکل سائنس اور اس کا جو موضوع ہے ہمارا ایک پیپر ہے اس کے اندر جو کہ الیکٹیو پیپر ہے، فرسٹ سیمسٹر میں بچے پڑھتے ہیں جی۔ پیپر ہے انٹروڈکشن ٹو لا۔ اس سلسلے میں پہلا جو لیکچر ہے آج ہمارا وہ ہم آج انشاءاللہ کریں گے جی۔ تو اس کے اندر جو پہلا ہم سوال کریں گے وہ ہے کہ واٹ از لا، اینڈ وی ڈسکس دا کائنڈز اور کلاسیفیکیشنز آف لا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس کے اندر کہ ایک لا کہتے کسے ہیں، قانون کسے کہا جائے گا۔ قانون جو ہے بنیادی طور پہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی اردو کے اندر لکھتے ہیں، یہ بھی بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ لاطینی زبان کے لفظ کینن سے نکلا ہے۔ اور جہاں تک ہم لفظ کی بات کریں گے لا کی، LAW لا، تو یہ جرمن زبان کے لفظ لاگ کا سے ماخذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بالکل یکساں، ہموار، سٹیٹک قسم کے، سموتھ قسم کے، ٹھیک ہے جی۔ تو جنرلی جب ہم دیکھیں تو قانون سے مراد ایسے اصول و ضوابط ہیں، ایسے وہ ضابطے ہیں جن کی بنیاد پر افراد کے افعال کو، افراد کی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، منظم کیا جاتا ہے۔ تو ڈیفینیشنز کے حوالے سے جب آپ دیکھیں گے آگے چل کے تو ڈیفینیشن کے حوالے سے مختلف رائے ہے، مختلف مفکرین کی، چند ایک کی رائے جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا جی۔ نمبر 1 ہے جی جان آسٹن جی۔ اکارڈنگ ٹو جان آسٹن کہتا ہے کہ لا از دا کمانڈ آف سپریم، جو اتھارٹی ہے یا سوورن پاور، لا از دا کمانڈ آف سوورن پاور۔ تو اس کی آسٹن کی جو ڈیفینیشن ہے لا کی، یہ اس کو ہم مکمل طور پہ جامعہ یا اچھی تعریف تصور نہیں کرتے، وہ اس لیے کہ یہ صرف یہ بات کہتا ہے کہ جو قانون ہے وہ مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے، تو یہ بات کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ یوں تو یہ ایسا ہو کہ جو بھی حکمران ہو وہ جو بات کہے، جو حکم دے وہ عوام کے لیے قانون ہو، تو ایسے اصول و ضوابط پہ عمل درآمد کیا جانا، ان پہ اچھے طریقے سے عمل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تھامس ہل گرین کہتا ہے جی دا سسٹم آف رائٹ اینڈ اوبلیگیشنز ود دا اسٹیٹ انفورسڈ، ایسے حقوق اور فرائض کا مجموعہ جس کو ریاست نافذ کرتی ہے، اس کو جو تھامس ہل گرین جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ قانون ہے، وہ اصول و ضوابط جن کو ریاست نافذ کرے۔ تو ایک حوالے سے بہت بہترین ڈیفینیشن ہے۔ اسی طرح TE ہالینڈ کہتا ہے جی کہ لا کین بی defined as general rule of external human actions enforced by sovereign political authority، کہ قانون جو ہے، ہالینڈ کی ڈیفینیشن بڑی منظم ہے، پرفیکٹ قسم کی ڈیفینیشن ہے، موجودہ جو دور کے اندر جس کو بہتر تصور کیا جاتا ہے، کہ ہالینڈ کہتا ہے جی کہ یہ جو اصول و ضوابط ہیں، ایسے اصول و ضوابط جو شہری کی جو ایکسٹرنل جو فعل ہیں، ایکسٹرنل جو اس کی سرگرمیاں ہیں، اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ افراد اپنی ذات تک اگر کچھ بھی کر رہا ہے، وہ کچھ بھی سوچ رہا ہے، اس پہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ کچھ سوچ رہا ہے تو خود سے کچھ کرے گا، جب فعل سر انجام دے گا، جب مومنٹ میں آئے گا، حرکت دے گا اپنے آپ کو، کسی بھی صحیح یا غلط جب کوئی بھی کام ہو، جب وہ ایکٹ کر دیتا ہے، کام کر دیتا ہے، پھر اس پہ اصول و ضوابط لاگو ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ خودکشی کا جو عمل ہے اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی قانون پھر اسی لیے حرکت میں آتے ہیں۔ کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے، وہ بچ جاتا ہے تو اس پہ قانون لاگو ہوتا ہے، کیونکہ جان کی حفاظت پہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، ہم خود آزادی کے ساتھ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، موٹر سائیکل ون ویلنگ کو کر رہا ہے نوجوان، اور وہ اکیلا اگر کھلی جگہ پہ گراؤنڈ میں کر رہا ہے اور اس کی زد میں کوئی نہیں آتا تو اس کی کھیل کی حد تک تو ٹھیک، لیکن جب اس کی زد میں کوئی آ جائے گا تو پھر اس پہ قانون لاگو ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو افعال جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ہماری جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، ہمارے افعال ہوتے ہیں،
اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگر ہم اس کو سمرائز کریں کہ لا کیا ہے تو ہم کہیں گے جی دا لا signifies those rules of human conduct which are enforced by an authoritative political institution and whose violation is dealt with penalty اور punishment۔ یہ اصول ضوابط دراصل کیا ہیں؟ یہ ریاست کے کسی بھی ادارے سے یا ریاست کی طرف سے انفورس کیے ہوئے، لاگو کیے ہوئے ضوابط ہوتے ہیں، اور ان کو جو وائلیٹ کرتا ہے، ان کو جو توڑتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے، جو مین جو اپنا ٹاپک کی طرف آئیں گے، جو ہمارے لانگ کوسچن کا حصہ ہے، وہ ہے کائنڈز یا پھر کلاسیفیکیشن آف لا۔ تو نمبر 1 پہ ہم پڑھیں گے جی کنسٹیٹیوشنل لا، ریاست کا سب سے اعلیٰ اور ارفع قانون، جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی کنسٹیٹیوشنل لا کہتے ہیں۔ کنسٹیٹیوشنل لا جس کی بنیاد پر ریاست دیگر قانون سازی کرتی ہے، جس کی بنیاد پر ریاست کے تمام اہم اداروں کا ڈھانچہ تخلیق کیا جاتا ہے اور ان کو منظم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے جی اسٹیٹیوٹس، یا اس کو ہم ایک اور بھی اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں لیجسلیٹو جو لا میکنگ پروسیس ہے، کہ وہ قوانین جو اس ریاست کی پارلیمنٹ، ریاست کی مکنہ، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو لیجسلیٹو اسمبلیز پاس کرتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ان کو ہم اسٹیٹیوٹ کہتے ہیں۔ قواعد و ضوابط، وہ قواعد و ضوابط، وہ اصول و ضوابط جن کو اس ریاست کی پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، وہ اسٹیٹیوٹ کہلاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آئے گا جی اگلا ایگزیکٹو ڈکریز، انتظامی احکام۔ ریاست میں موجود جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ریاست کے انتظام کو چلانے کے لیے، وہ جو احکامات اپنے باقی احکامات جتنے بھی نافذ کرتے ہیں اعلیٰ عہدیداران باقاعدہ طور پہ، تو وہ جو احکامات ہیں وہ اپنے سے نیچے درجے کے جتنے بھی طبقہ ہوگا سارا، یا جتنے دفاتر ہوں گے ان کے لیے قانون کا درجہ رکھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایجوکیشن کی بات کریں تو کسی بھی ریاست کے اندر جو ان کی مرکزی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوگا، وہ جو قوانین لاگو کرے گا، جو وہ بات کرے گا، وہ پھر کیا ہوگی؟ وہ پھر باقی اداروں تک بھی نافذ کر دی جائے گی، ایجوکیشن کے باقی اداروں تک۔ اور جہاں اگر ہم بات کریں گے وہ ملک اگر وفاقی نوعیت کا ہو تو وفاق کچھ اصول و ضوابط بناتا ہے۔ اگر وفاقی تعلیمی ادارہ، صوبے اس کو اپنا لیتے ہیں یا جو اسٹیٹس ہیں، پروونسز ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس صوبے کے اندر بھی ان اصولوں کے مطابق اس سارا وہ تعلیم کا وہ نظام چلایا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہے جی وہ ہے آرڈیننس۔ آرڈیننس یا حکم نامہ۔ حکم نامہ یا آرڈیننس ریاست کا سربراہ جاری کرتا ہے، اور پاکستان کی اگر ہم مثال لیں تو پاکستان کے اندر آرڈیننس جو جاری کرتا ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ پریزیڈنٹ کہتے ہیں۔ اور ہمارے پریزیڈنٹ کب آرڈیننس جاری کریں گے؟ یہ ان دنوں میں آرڈیننس جاری ہوگا جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوگا، دونوں ایوان جو ہے اس کا اجلاس جاری نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا جی؟ پھر صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کے کہنے پہ کوئی حکم نامہ جاری کرے گا، اور اس کی مدت ہے پاکستان کے اندر 4 ماہ، اور ان 4 ماہ کے اندر اگر پارلیمنٹ جو ہے اس آرڈیننس کو پاس کر دے، اپروو کر دے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر وہ جو آرڈیننس ہے وہ قانون بن جائے گا۔ اور اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ان 4 ماہ کے دوران پھر ہوتا ہے اور وہ مستفدہ جو ہے وہ آرڈیننس پاس نہیں کیا جاتا، تو یہ اپنی 4 ماہ کی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے ایجوڈیکیشن، عدالتی فیصلے۔ ایجوڈیکیشن یا عدالتی فیصلے جو ہیں اعلیٰ عدلیہ کے کیے ہوئے فیصلے ماتحت عدالتوں کے لیے قانون کا درجہ رکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایجوڈیکیشن یا عدالتی فیصلے یا جوڈیشل ڈیسیجنز۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو اگلی ہیڈنگ وہ ہے جی کامن لا، کامن یا ٹریڈیشنل لا، وہ قوانین
جو کہ رسموں پہ مبنی ہیں۔ اب برطانیہ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ اس کی پڑھیں تو برطانیہ کا جو دستور ہے، برطانیہ جو ہے وہ زیادہ تر جو کام کر رہی ہے وہ کس پہ کرتی ہے جی؟ وہ کامن لا پہ کرتی ہے۔ ان لوگوں کو وہ چیزیں جو ہے وہ زبانی یاد ہیں، نسل در نسل وہ ان چیزوں نے اس قوم نے اپنائے ہوئے اس چیز کو، تو اس لیے اس کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو ہم کامن لا کہتے ہیں۔ ایسے اصول و ضوابط جو عام طور پہ ریاست کے اندر اپنائے جاتے ہیں اور ریاست کی عوام جو ہے اس کو بطور اپنی ایک رسم لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں رواج ہے اور ہم نے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جی پرائیویٹ لا، شخصی قانون، وہ قانون جو فرد کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے۔ اب فرد کی یہ جو ذاتی زندگی ہے یہ اس کی چار دیواری کے اندر شمار کی جائے گی۔ اس میں خلا طلاق کے معاملات ہوں گے، بچوں کی حوالگی کے حوالے سے میاں بیوی کے درمیان طلاق کی خلا ہونے کے بعد جو ہوگا معاملہ وہ ہوگا، جو گھر کے چار دیواری کے اندر جو ہونے والے جھگڑے یا تنازعات ہیں اس حوالے سے یہ قوانین جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے۔ اچھا اس کے بعد ہے جی پبلک لا یا قانون عامہ، وہ قانون جو افراد، ایک فرد کا دوسرے فرد سے یعنی کہ افراد کے آپس کے تعلق کو یا افراد کا اپنے صوبے یا حکومت کے یا مرکزی حکومت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو واضح کرے گا، وہ قانون کہلائے گا جی پبلک لا۔ اچھا جی اس کے بعد ہے جی کرمنل لا۔ کرمنل لا جو ہے اس سے کیا مراد ہے جی؟ ایسا قانون جو کرائم سے متعلق ہے، جو ریاست میں ہونے والے کرائم سے متعلق ہے، اغوا، جوا، یہ جو اغوا ہو گیا، قتل، ڈکیتی، چوری، اسی طرح کے جتنے بھی کرائم ہوں گے معاشرے کے اندر، یہ سارے جو جرائم ہیں یہ کرمنل لا کے تحت جو ہے وہ ڈیل کیے جائیں گے۔ اچھا جی اس کے بعد ہے جی سول لا۔ سول لا وہ قانون، اس کا جو اردو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں جی دیوانی قانون۔ ایسا قانون جو کیا کرتا ہے جی؟ جو زمین جائیداد، وراثتی معاملات ان کو ڈیل کرتا ہے، وہ اس زمرے میں گنا جائے گا، سول لا کے زمرے میں۔ اس کے بعد آئے گا جی اگلا میونسپل لا جی، اگلا قانون جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے جی میونسپل لا۔ ایسا قانون جو اس کو ہم ایک اور اس کے لیے متبادل لفظ استعمال ہوتا ہے، میونسپل یا نیشنل لا، قومی قانون۔ ریاست کا، کسی بھی ریاست کا جو قانون ہے اس کے اصول و ضوابط ہیں وہ اس کے نیشنل لا یا میونسپل لا کہلاتے ہیں۔ اس کے اپنے اندرونی جو معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے اصول و ضوابط بنائے جائیں گے ریاست کے اندر، اس کو ہم میونسپل لا کہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ ہے انٹرنیشنل لا، وہ قوانین جس کے اندر کیا ہوگا جی؟ جس کے اندر عالمی سطح پہ ریاستیں آپس کے معاملات کو طے کریں گی، ان کو انٹرنیشنل لا کہا جائے گا۔ ریاستیں آپس میں لین دین، آپس کے معاہدات اور دیگر اس طرح کے امور سر انجام دینے کے لیے جو قانون جس کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم انٹرنیشنل لا کہتے ہیں۔ اچھا جی اگر ہم ڈاکومنٹری فارم میں دیکھیں تو قانون کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، وہ ہے نمبر ایک ہے ریٹن لا اور دوسرا ہے ان ریٹن لا۔ ریٹن لا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ریاست کا ایسا قانون جو مکمل طور پہ 100% تحریری فارم میں، تحریری صورت میں موجود ہو، لکھا ہوا، اس کو ریٹن لا کہیں گے۔ جبکہ ان ریٹن لا سے مراد یہ ہوتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل نہیں لکھا ہوا، کوئی بھی چیز نہیں لکھی ہوئی، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا قانون، ایسا دستور، ایسے اصول و ضوابط جو کچھ لکھے ہوئی صورت میں ہوں، کچھ غیر لکھے ہوں۔ غیر لکھے ہونے کی تعداد زیادہ ہو تو اس لیے اس کو ہم ان ریٹن کے زمرے میں گنیں گے۔ تو اس حوالے سے برطانیہ کا جو قانون ہے، دستور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان ریٹن ہے، وہ اس کی مثال ہم یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد رول آف لا۔ رول آف لا سے مراد یہ ہے کہ امیر غریب، چھوٹا بڑا، گورا کالا، عربی اجمی، کوئی بھی ہے، سب کے لیے ریاست کا قانون مساوی کی بنیادوں پہ عمل درآمد کرے، بالکل 100% ایک جیسا اس پہ امپلیمنٹ ہو، تمام شہری اس سے برابر کے مستفیض ہوں۔ اور ایڈمنسٹریٹو لا سے مراد ہے جی
جو نیکسٹ ہماری کائنڈ ہے، ایسا دستور جو ریاست کے انتظامی جو ملازمین ہیں، انتظامی جو لوگ ہیں، جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں ریاست کے اندر، ان کے معاملات کو جو ڈیل کرنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو لا کہیں گے۔ تو ایڈمنسٹریٹو کورٹس اور اس طرح کے جو معاملات فرانس اور یورپ کے دیگر ممالک میں چیزیں موجود ہیں، جہاں پہ سرکاری ملازمین کے الگ سے عدالتیں اور قوانین موجود ہیں۔ ہاں جی، ملٹری لا، فوجی قانون، ایسا قانون جس کا جو تعلق ہے، جس کا واسطہ جو ہے وہ فوج سے ہے، اور فوج کے اندر جو سپاہی اور دیگر لوگ جو بھی فعل سر انجام دیتے ہیں جس کا اصول و ضوابط کے تحت، ان کو ہم ملٹری لا کہتے ہیں۔ اور ان کی اپنی عدالتیں بھی ہوتی ہیں، ملٹری کورٹس، جو سب سے بڑی سزا کسی کو دیتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے جی؟ کورٹ مارشل، جو فری فنڈ میں بالکل بغیر صاف خالی کورا کر کے لوگوں کو واپس بھیج دیتے ہیں ملازمت سے۔ اس کے بعد ہے جی ریئل اسٹیٹ لا، ریاست کے اندر زمین جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے بنائے گئے اصول و ضوابط ریئل اسٹیٹ لا کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے جی کیس لا۔ کیس لا کا جو تعلق ہے یہ کافی حد تک ایجوڈیکیشن سے ملتا ہے۔ یہاں پہ ہم کیس لا کے اندر ایک بات جو کریں گے وہ یہ ہوگی کہ اس کے اندر ایسے معاملات، ایسے مقدمات کو ڈیل کیا جائے گا جس میں اب دیکھیں ماتحت عدلیہ جو ہے وہ اگر ایک کسی چھوٹی عدالت کے اندر، تحصیل کورٹ کے اندر، ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ وکیل کیا کریں گے؟ وہ اپنے اس کیس سے متعلق کوئی اوپر اعلیٰ عدلیہ کا دیکھیں گے مقدمہ جو اس سے مماثلت کھاتا ہوگا، تو اس کو وہ نظیر بنوائیں گے، اس کو یہ کہیں گے، جج کے سامنے پیش کریں گے کہ جناب یہی دیکھیں اس طرح کا معاملہ تھا اور یہ فیصلہ ہوا، تو آپ ہمارے حق میں یا ہمارے موکل کے حق میں فیصلہ دیں۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ دوسرا جو سوال ہے ہمارا سورسز والا، لا کے جو سورسز ہیں اس کے لیے اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنے جو چینل ہے اس کے ساتھ اور اپنے واٹس ایپ گروپ کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔